بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی موذی جانور نہیں اور نہ ہی نجس ہے۔ موذی اس لیے نہیں کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ کبشہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبشہ کے سسر ہے۔ ایک روز کبشہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا تو ابو قتادہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کبشہ کہتی ہیں میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہے۔ ناظرین، بلیوں کا شمار ان چند پالتو جانوروں میں کیا جاتا ہے جو لوگوں کو بے حد پسند ہے۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سودھایا اور پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے اہم پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سودھایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پہ بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب اگر بلیوں کی شرعی حیثیت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو عذاب میں رکھا، کھانا دیا نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی کہ اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ اس کے علاوہ بھی بلیوں کے بارے میں کئی احادیث اور روایات ہیں جن میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا کر چلی جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر گھر میں بلی پالنے کے سوال کی بات کریں تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ گھر میں بلی رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنی بہترین انداز میں اپنا لیا جو کہ اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو کہ دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ جیسے ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ
چمٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھاکر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ ناظرین، یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کریں، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف یا پھر ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس سے بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے، اور اس کے بالوں میں خاص قسم کی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھانا یا سلایا جائے، اس سے نہ صرف آپ کی بلی خوش رہے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئی۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے ہی مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، لیکن ایسا تاثر بالکل غلط ہے، بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھوں میں ایک سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلیوں کو آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلیاں اپنی مونچھ کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں ہے، تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بلی خونخوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے یا پھر دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیں، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ اس عجیب و غریب باتوں کا تو نہ کوئی سر ہے اور نہ ہی پیر، لیکن پھر بھی کافی مسلمان دوست ان چیزوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور مفت کا گناہ حاصل کرتے ہیں۔ محلے میں اگر کوئی بلی روئے تو بڑوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی شخص جلد فوت ہونے والا ہے۔ یہ بات شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، مگر دراصل اس طرح کی باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہم پرستی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بل یہ ان برائیوں میں سے ہے جس سے آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کے خیالات کو سینے سے لگائے ہوئے تھے کہ اگر پرندے دائیں طرف جائیں تو یہ اچھا شگون ہے اور اگر بائیں طرف جائیں تو یہ برا شگون ہے۔ اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لیے اچھا نہیں، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ بھی برا شگون ہے، اگر خرگوش راستے سے گزرے تو یہ خوش بختی کی علامت ہے، نمک بکھر جائے تو یہ بھی خطرناک ہے، بلی کا رونا برا ہے، کسی کو پیچھے سے آواز دینے کو بھی برا خیال کیا جاتا ہے، دو بیٹیوں کی اکٹھی شادی کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک خوش نہیں رہے گی، وغیرہ۔ اس تمام عمل میں انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی تذلیل کرتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک معمولی خرگوش ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ایک بے جان سیڑھی، لکڑی یا نمک وغیرہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو گویا ہم اپنے آپ کو ان سے کم تر سمجھ رہے ہیں۔ ہم قرآن کو بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر بیٹی کے سر پر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کی قسمت اچھی ہو جائے گی۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے آزاد کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور ہم بدقسمتی سے اور لا علمی کی وجہ سے دوبارہ انہی چیزوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غلام بنا رہے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بدفعلی نہیں، اس سے اچھی بات نیک شگون ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیک شگون کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح کلمہ جس کو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نحوست کچھ نہیں ہے اور برکت بسا اوقات 3 چیزوں میں ہوتی ہے،
عورت، گھوڑے اور مکان میں۔ نحوست سے مراد قبول کرنا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ صرف اور صرف نقصان کا اندیشہ ہے۔ منحوس اشیاء میں عام طور پر جو باتیں سننے کو ملتی ہیں یہ بات بھی انہی میں سے ایک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوا کہ بلی کے رونے کو منحوس سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ بلی کے رونے سے مصیبت آتی ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بدشگونی ہے، اور کسی چیز سے بدشگونی لینا ناجائز و گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحم کرنے والا بنائے اور ہمیں دین اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔